آپ فرماتے ہیں وَالْحُبُّ عَلِيٌّ عِبَادَةٌ، تو ذکر روک لے گا، محبت کیسے روکے گا؟ تو نعرہ حیدری، آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ پتہ کہاں بیٹھے ہو؟ جہاں آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو۔ کوئی دن ایسا بھی تھا جب اہل بیت علیہ السلام کو یہاں پہ ان کی مرضی کے خلاف بٹھایا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے؟ خدا کے بندو، مالک و مولا آپ کی اس وقت میں لے جا کر حاضری لگا رہا ہے۔ میں تو چلو سید ہوں، آپ کے سادات بیٹھے ہیں کہیں، لیکن غلاموں، ہم بھی غلام ہیں، ہم بھی نوکر ہو۔ آپ تو اپنی مرضی سے عبادت کے لیے بیٹھ گئے ہو۔ یہ وہ ہے جن کے اوپر عبادتیں ناز کرتی رہی ہیں۔ یہ وہ ہے جو اگر مولا حسین علیہ السلام کی شان دیکھنی ہو تو سید الانبیاء کو سجدہ میں دیکھو۔ حسین کا سجدہ کا نقشہ جو حقیقی نقشہ ہے وہ بتانے لگاؤں، عرض کر لگاؤں، کیونکہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے اس بیٹے کے خیمے کے ادھر بیٹھے ہیں دامن میں، جو امام وقت بنے ایسی حالت میں کہ آپ کو بیماری کی حالت میں خیمے میں رکھ کر اس امام سید الساجدین جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام کے خیمے کے قریب ہو۔ آپ اپنے خوش نصیبی دیکھیں اور ان لوگوں کو طاقت ہوتے ہوئے ان کا صبر دیکھیں کہ ان کے جد وہ جد ہیں کہ سید الانبیاء رحمت للعالمین محبوب خدا اتنی پاور والا نبی حالت سجدہ میں ہے، تو ایسے کر کے مولا حسین ایسے پیچھے کو منہ کر کے، صحابی سارے سجدہ میں پیچھے کو منہ کر کے حضور علیہ السلام کے اوپر ایسے کر کے بیٹھ گئے، اور اللہ نے تعارف کروانے کے لیے کہ حسین کیا ہے، سجدے کو طول دینے کا حکم فرمایا کہ سجدہ طویل ہو جائے۔ محبوب جب تک میرا حسین اوپر ہے اپنا سر نہ اٹھانا، حسین کہیں منہ کے بل گر نہ جائے۔ اللہ تو رسول کی پشت سے حسین منہ کے بل گرنا برداشت نہیں کرے، نہیں کر رہا۔ جبرائیل کو کہا جاؤ جا کے میرے محبوب سے کہو کہ اگر میرا حسین منہ کے بل زمین پہ گر گیا تو رسول تیرا سجدہ قبول نہیں ہے، یہ تیرا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ جب اپنی مرضی سے اترے تب آپ ایسے سجدے سے سر اٹھا لینا۔ اور اس کے گواہ کتنے اصحاب تھے، وہ واجب نماز تھی، وہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، اور کیا کبھی خیال آیا لوگوں کو؟ آج کے دن میں سوچتا ہوں لوگ اٹھ کے سوال و جواب کرتے ہیں، لوگوں کا بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ میں آ رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جماعت کہاں ہے؟ میں نے کہا ہمارے ساتھ آئے ہوئے لوگ، وہ بھی بکھرے پڑے ہیں، لیکن لوگ جو سن سکے، جو سمجھ سکے وہ سمجھیں گے۔ تو کہنے لگے آپ تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ میں نے کہا چلو اگر آپ کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ انہوں نے بندے ساتھ بھیجے، مجھے چائے وغیرہ پلا کے ادارہ سے یہاں بھیج دیا گیا۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے لوگوں کا بیٹھنا مشکل ہوا پڑا ہے۔ تو علی کی عظمت کیا ہے کہ کوئی معراج ید اللہ کے برابر نہ گیا، کوئی معراج حسین تو رسول کے اوپر سجدہ کی حالت میں، علی اس حالت میں ہے کہ رسول موجود ہے، بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جوتوں سمیت علی ادھر کھڑا ہو جاؤ۔ کبھی کوئی اپنے اس تاریخ کو جھٹلا نہیں سکے گا، سنی ہو، تشیع ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم فقراء جو سادات ہوتے ہیں، ہمارا ایک اپنا انداز ہوتا دیکھنے کا۔ ہم نسل علی ہیں، ہم نسل امام حسین علیہ السلام، نسل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔
ہمارے اندر کی سوچ اور طرح کی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے آگے کوئی چلے تو اس کے اعمال تحبط اعمالہ. اتنا ضروری کام تھا کہ اللہ نے پاک محبوب کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کہا کہ علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرو. وہ رسول جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا. تو آپ ذرا ایک بار نعرہ سناؤ مولا کے نام کا، پھر آگے ایک لفظ کہنا لگا جملہ کا اندازہ کریں کہ مولا کے مقام کو دکھانے کے لیے حضور کہاں بیٹھے علی سمیت اپنی نالین کے میرے کانوں پہ آ جائیں. آ گئے. اب علی کی نالین ہے، پاؤں علی کے اس میں ہے، نالین لگ رہی ہے ریشے رسول. یہ بڑے توجہ کرنے والی بات ہے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. ریشے رسول کے ایسا جب کھڑا کرو نا کسی کو کانوں پہ تو ریش پہ نہ بھی لگے نالین، لیکن لکھا گیا باقاعدہ کہ ریش کو ریشے رسول کی داڑھی مبارک کے ساتھ علی کی نالین لگ رہی ہے. اور حضور مسکرا کے پوچھتے ہیں علی کہاں ہو؟ علی کہاں ہو؟ حضور اتنی بلندی ہے کہ میں عرش پہ کوئی کنگرا توڑ لوں، عرش کا جو بنا ہوئے کنگرا ہے اس کو توڑ لوں. کہا نہیں علی یہاں تک پہنچ چکے. جی چلو بت توڑ دیے. جی سرکار بت توڑ دیے. علی نیچے آ جاؤ. نیچے آ کے علی نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. چاند کو زمین پہ کھڑے ہوئے انگشت مبارک کے ایک اشارے سے آپ نے آفتاب کو واپس بلا لیا. لیکن آج عجیب کام کیا کہ مجھے علی کو کھڑے کرنے کی تھوڑی سی ہائٹ پہ جو بت ہیں ان کو آپ نے مجھ سے توڑوایا. کہتے ہیں یہی تو دکھانا چاہتا ہوں. یہی تو اندازہ آپ لگائیں، ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں. اس پہ میری ایک ربائی میں حاضر خدمت کرتا ہوں کہ کوئی معراج ید اللہ کے برابر نہ گیا. کوئی معراج ید اللہ کے برابر نہ گیا. پر تو جبریل نے بھی کھول دیے پر نہ گیا. جبریل نے پر کھولے. حضور علیہ السلام کا نوکر تھا نا پاک زہرا کا چکی چلانے والا، پاک زہرا کی تسبیح پھیرنے والا، وہی جبرائیل نا جو حسین کا جھولا جھلاتے تھے. وہ اس معراج تک نہیں پہنچا. کھولے پر اس نے ساری دنیا کو دائیں بائیں پروں کے نیچے لیا. مولا نے پوچھا جبرائیل کیا تو پر سے آگے دیکھ کر پہچان بھی لیتا ہے کہ تیرے پر سے آگے چلا جائے؟ اس نے دائیں دیکھا تو علی آگے کھڑے ہوئے تھے. علی یا علی دنیا یہاں پہ ختم ہو گیا. کہا آپ آگے کھڑے؟ کہا ہاں بائیں جانب دیکھ. بائیں جانب دیکھا تو دیکھا کہ وہاں بھی علی موجود ہے. وہاں فرمانے لگے میرے ماننے والے میرے شیعہ دنیا میں مشرقین میں ہوں یا مغربین میں ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا. یہ مولا کا حکم ہے. خدا قسم یہ ملاقات کا بہانہ ہے جو ہم لوگ بیٹھے ہیں. میرے ساتھ آپ سفید بالوں والے نوجوان بچے آپ لوگ جو بیٹھے ہو کہیں اپنا تولد کی جگہ دیکھو، پلیس آف برتھ دیکھو، پلیس آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف برتھ. یو کانٹ امیجن کہ کہاں کہاں سے ہم لوگ آئے، کہاں سے آ کر مولا کے حرم میں بیٹھے. اور حکم امر میرے بعد مولا کا ہے. اس امر کو اللہ نے زندہ رکھا ہے کہ ہم لوگ کہاں سے چلتے ہیں. میں نا پچھلے کئی سال ہے مسلسل
آ رہا تھا کرونا سے پہلے، تو یہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ یا سید یا مصطفی، یہ لوگ سارے تیرے ملنے والے، میں نے کہا عالم ارواح سے لے کر آج تک نہیں، ان میں جو عالم ارواح میں مولا کے نوکر چاکر بنے تھے یہ وہ لوگ ہیں۔ تو دوستو یہاں پر اصل میں گفتگو اگر بندہ اس نیت سے کرے کہ میں عبادت الہی کا بس سلسلہ ذکر محمد و آل محمد کروں، تو خدا کی قسم جب ان خیموں کو دیکھتا ہوں، متوجہ ذرا ہونا، ان خیموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خیام میں وہ ہستیاں جن کو اپنی مرضی سے نہیں بٹھایا گیا تھا، جن کو گھیر کر بٹھایا گیا، بھوکے پیاسے بٹھایا گیا، اور یہاں پہ لنگر تقسیم ہو رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ پانی تقسیم ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کھانا پیش کیا جا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہستیاں جن کے پاس پاور اتنی تھی، اگر چاہتے پانی کو اشارہ کرتے تو وہ خیام کے اندر سے ہو کے گزرتا، خیام پاک سیدہ کے قدم چھوتا، جناب سکینہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ لیکن خدا کی قسم غازی شہنشاہ جیسی ہستی، انہوں نے جا کر بتایا یہ قریب ہی ہے نا، کوئی دور تو نہیں ہے، اگر آپ جائیں تو قریب ہی ہے نا فرات، لیکن اتنی دور پڑ گئی کہ آج تک غازی واپس نہیں آ سکا۔ پاک سکینہ سلام اللہ علیہ، یعنی غازی شہنشاہ وہاں گئے، جا کے یہ نہیں کیا کہ پانی کو دور سے ٹھوکر مارے، نہیں، پانی پہ پورا قبضہ کیا، اس میں اپنے رہبان کو کھڑا کیا، پانی کو لیا، لے کے لائے، لا کے پھینک دیا، کہا کہ ہم قادر ہیں، ہم پی سکتے ہیں اس پانی کو، لیکن اے عدو، اے دشمن، ہم تجھے دکھانا چاہتے ہیں، تو اتنا شکی ہے کہ ہم تو یہ چھوٹا سا ایک مشکیزہ لے کر آئے تھے، اور وہ بھی بچوں کے لیے جو عطشان تھے، پیاسے تھے، لیکن تو اتنا ظالم ہے کہ ایک پانی کے مالک بھی وہ ہے اور مجھے تو پانی لے جانے نہیں دے رہا۔ غازی کے ہاتھ تب کٹے جب مشکیزے میں سے پانی بہ رہا تھا۔ آج بھی شہنشاہ کا خیمہ دیکھیں، اس گزرگاہ پہ، اس چوکی دارے پہ، اس جگہ پر شہنشاہ وفا کا خیمہ ہے، جس جگہ سے حسین تک آنے کے لیے اذن غازی بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رکھو، آقا زادی کے راستے میں جناب شہنشاہ وفا، رب الوفا، جناب عباس جل جلالہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں کہ خبردار یہاں سے کوئی آگے نہیں گزرے گا۔ اگر گزرتے ہیں محمل، جہاں پہ محمل بیٹھتے ہیں، وہاں سے نہایت ادب کے ساتھ، کسی کو جرأت نہیں کہ پردہ داروں کی طرف دیکھ سکے۔ لیکن دوستو، آج کتنی خوش نصیبی، خوش بختی کہ ان مظلوموں، ان جبران، یہاں پر مخیم سادات کی بارگاہ میں آپ لوگ اپنی مرضی سے آتے ہو، مرضی سے بیٹھتے ہو، ہم لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے آ کے بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی خدا کی قسم ہر سال جب بھی تمہیں بلوائیں بیٹھا کرو، بیٹھ کر حاضری لگوایا کرو محمد و آل محمد رحمۃ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ لمحات جو گزر رہے ہیں محمد و آل محمد کا صدقہ، میں دعا کرتا ہوں بحرمت محمد و آل محمد رحمۃ السلام کہ الہ العالمین دور و نزدیک سے پاک سیدہ کے غلام آئے بیٹھے ہیں، نوکر چاکر آئے بیٹھے ہیں، ہم اس در کے گداگر ہیں، اس در کے وہ سگ ہیں جو اگر ٹکڑا ڈال دے ہمیں پاک سیدہ کا صدقہ کوئی ٹکڑا ڈال دے تو ہم پر
بہت اپنے آپ کو مفتخر اور بہت خوش بخت سمجھیں گے. یا الہ العالمین میرے جدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ اور جناب ابو طالب کی اولاد پاک کے اس بہت بڑے شہر میں ہم لوگ منگتے بن کر آئے ہوئے ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کے نوکر جاتے تو اس حق کا ان کا خیر ڈالتا. جو نابینا ہیں کچھ نابینا لوگ ہیں ان کی بینائی واپس فرما دے. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جو ناتواں ہیں ان کو طاقت عطا فرما. جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے صحت و سلامتی کے لیے گزار بار بار طویل السن ہوں. ان کی زندگی حیاتی طویل ہو جائے. اور جو لوگ نوجوان بچے عشق کے ساتھ بیٹھے ان کا عشق سلامت رکھنا. ہر بلا دور ہر دشمن دور. بحرم زہرا صلوات اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. سلام یا حسین، سلام یا حسین.